اور تم سے اگلوں کی روشیں بیان فرما دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے۔ اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ گزشتہ درس سے آپ حلال اور حرام عورتوں کے بارے میں سنا، اسی پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کون سی عورتیں حلال ہیں، کون سی عورتیں حرام ہیں نکاح کے لحاظ سے، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ واضح واضح بیان فرما دے تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے، اور تم سے اگلوں کی روش بھی بیان فرما دے اور تم پر اپنے رحمت سے رجوع فرمائے۔ یہ جو آپ نے حلال نکاح اور حرام نکاح کے حوالے سے احکام سنے، اور اس سے پہلے حق مہر کے یا جو بھی آپ نے احکام سنے، یہ ہم سے پہلے جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں بھی تھے۔ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے وہ حرام تھا۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے کہ تم سے پہلوں پر بھی یہ چیزیں حرام تھی جو تم پر حرام ہو رہی ہیں، لہٰذا عمل کرتے جاؤ اور ہدایت کا راستہ اپناتے جاؤ۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع ہی فرمانا چاہتا ہے۔ کیا پیارا انداز ہے قرآن کا، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تم پر اپنی رحمت ہی فرمانا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، لیکن شہوات کے پیچھے پڑے ہوئے لوگ تمہیں سیدھی راہ سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ میلن عظیمہ، شہوات کے پیچھے، مزے کے پیچھے، برائیوں کے پیچھے پڑے ہوئے لوگ تمہیں سیدھی راہ سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ شیطانیت سوچ رکھتے ہیں، یہاں پر یہود و نصارہ اور مجوسی جب اسلام میں بہن اور بھائی کی بیٹیوں سے یعنی بھانجیوں اور بھتیجیوں سے نکاح حرام ہوا، مجوسیوں نے اور یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر ورغلانا شروع کر دیا کہ دیکھیں جس طرح خالہ اور پھپھی سے نکاح حرام ہے لیکن ان کی بیٹیوں سے نکاح جائز ہے، تو اس طرح بہن اور بھائیوں کی بیٹیاں ان سے بھی نکاح ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ تو جب انہوں نے مسلمانوں کو یہ ساری باتیں کرنی شروع کی تو وحدہ لا شریک نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ اللہ تم پہ رحمت فرمانا چاہتا ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ تمہیں بہکانا چاہتے ہیں، یہ لوگ تمہیں سیدھی راہ سے ادھر ادھر کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم ان کی سوچ پہ نہیں جانا۔ جو ہم نے تمہیں بتا دیا ہے، جو قرآن نے بیان فرما دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم آ گئی ہے، وہی تمہارے لیے مشعل راہ ہے، وہی تمہارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، وہی تمہارے لیے رحمت کا راستہ ہے، بس تم اسی کے مطابق چلتے جاؤ، اللہ تم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اب یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ تم پہ آسانیاں پیدا فرمانا چاہتا ہے۔ کیا پیارا انداز ہے میرے رب کا۔ ہم کہتے ہیں دین مشکل ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم تو تم پہ آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وخلق الانسان ضعیفا، لیکن انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں تینوں آیات میں وحدہ لا شریک نے ہماری بہت پیاری تربیت فرمائی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نکاح کے بارے میں بھی ہمیں غلط باتیں سلجھاتے ہیں، طلاق کے بارے میں بھی ایسا کر دو کچھ نہیں ہوتا، ویسا کر دو۔ اچھا، ایک مسئلہ عجیب سا رواج پا گیا ہے، کل بھی ایک بزرگ مجھ سے پوچھ رہے تھے، وہ یہ ہے کہ مجھے پہلے بھی ذہن میں نہیں تھا کل، لوگ کہتے ہیں جی اگر عورت حاملہ ہو، بچہ ہونے والا ہو تو طلاق نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ عوام میں ایسے افواہ کی طرح اڑایا گیا ہے۔ جی یہ کہیں نہیں لکھا کہ طلاق نہیں ہوتی، ہاں بس عدت کا فرق پڑ جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو، پیدائش کے بعد عدت ختم ہوتی ہے، دوسری یعنی کہ جس کو حمل نہ ہو اس کی عدت تو اتنی ہے، کم ہے، لیکن جس عورت کو بچہ ہونے والا ہو اس کی عدت بچے کی پیدائش تک بڑھ جاتی ہے، بس اتنا فرق ہے۔ باقی یہ مسئلہ غلط اڑایا گیا ہے کہ اگر عورت کو بچہ ہونے والا ہو تو اس کو طلاق نہیں ہوتی۔ معاشرہ سوچتا ہی نہیں ہے ایسی افواہیں اڑانے سے کہ ہمارے اس اڑائی ہوئی افواہ سے کوئی کتنا غلط راستے پہ چل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنی عورت کو طلاق دی، اس کو تھا بچہ ہونے والا، اب اس کو کسی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ بچہ اگر پیٹ میں ہو تو طلاق نہیں ہوتی۔ آج کہ اچھا نہیں ہوتی، چلو ٹھیک ہے پھر نہیں ہوگی، اور وہ اسی کے ساتھ رہنا شروع کر دے۔
اور آپ جانتے ہیں کہ طلاق کے بعد ایک ایک پل بھی حرام ہوتا ہے میاں بیوی کا ایک ساتھ، جب رہے ہی نہیں تو اب کیسے رہ سکتے ہیں؟ اب ہماری غلط افواہوں کو اڑانے کی وجہ سے ایک فیملی حرام راستے پہ چلتی رہے، کیا قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا؟ اچھی افواہیں ہم نہیں اڑاتے، ہم بری افواہیں اڑاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ تو اپنے آپ کو وقت کے تقاضا بٹھاتے ہوئے، اپنے آپ کو بہت مفتی سمجھتے ہوئے باتیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم اتنے بالکل کھلے انداز سے اور بغیر جھجک کے ہم مسئلہ بیان نہیں کرتے، ڈرتے ڈرتے بیان کرتے، لیکن کچھ لوگ نہ مدرسے میں گئے نہ کوئی کتاب پڑھی، ایسے ہی پتہ نہیں کہاں سے مفتی بنتے اور ایسے بلا جھجک مسئلے بیان کرتے ہیں جیسے ساری کتابیں فقہ کی انہوں نے لکھی ہو، اور ڈرتے خدا سے ذرہ برابر بھی نہیں ہے کہ ہم نے اگر غلط مسئلہ بیان کر دیا یا ہماری وجہ سے کسی کی زندگی حرام ہو گئی یا ہماری وجہ سے کوئی حرام کے راستے پہ چل گیا تو کل قبر میں یا قیامت کے دن ہم نے رسول اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے؟ نہیں ڈرتے کسی بات سے بھی، اور وہ دھڑلے سے کہتے ہیں مولویوں کو کیا پتہ دین کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے، ہمیں نہیں پتہ، رسول اللہ کو تو پتہ ہے، قرآن کو تو پتہ ہے، حدیث کو تو پتہ ہے، فقہ کی کتابوں کو تو پتہ ہے، پہلے ان کو تو اٹھا کے دیکھو، قرآن تو اٹھا کے دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تو اٹھا کر دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے کہ تم کس راستے پہ چل رہے ہو۔ ہم نے ادھر سے بات سنی، فیس بک سے پڑھی، سوشل میڈیا سے پڑھی، اور ہم نے کہا یہی وقت کا ٹل مفتی ہے، بس اسی پہ چلو، اور افواہوں کو دول دے دیا۔ اب اس افواہ کو سہارا لیتے ہوئے نہ جانے کتنے لوگ خراب ہو رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ حرام کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ جی بچہ پیٹ میں ہو تو طلاق نہیں ہوتی، اچھا نہیں ہوتی، چل ٹھیک ہے نہیں ہوگی، چلو چلنے دو کام نظام کو، اب جتنا عرصہ وہ رہیں گے وہ حرام رہیں گے، اب اس کا سارا نظام چلتا چلتا اسی کے پلڑے میں جائے گا جس نے یہ افواہ اڑائی۔ لہٰذا خدا کے لیے ایسی افواہیں مت اڑائیں، اور اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کی تصحیح کریں پیار سے، انداز سے، یا اسے کسی امام یا کسی قابل کے پاس لے جائیں تاکہ کسی کی زندگی کے حرام پہلو ہونے سے بچ جائے۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے مسئلے عجیب و غریب سے رواج پا گئے ہیں جن کے نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے، جن کی نہ کوئی حقیقت ہے نہ کوئی ان کا لینا دینا ہے، بس ایسے جس کا دل کیا اس نے مسئلہ اٹھا دیا، جس کا دل کیا۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے خود ساختہ مسئلوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں ایسی غیر شرعی افواہوں سے محفوظ فرمائے، اور کوئی بھی مسئلہ ہو زندگی میں تو پہلے تحقیق کرو، اس کے بعد اس کو بیان کرو یا اس کے بعد اس پہ عمل کرو، آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔